اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ جمعہ مدنی سورت ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ ہفتے کے 7 دن ہیں، ان دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کو قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بہت سی فضیلتیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ سید الایام، تمام دنوں کا سردار وہ جمعہ کا دن، اور اس کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ہفتے کے باقی 6 دنوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے۔ سورۃ جمعہ یہ اس دن کی مناسبت سے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ جمعہ رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، اور جمعہ کا دن وہ ہے کہ جس وقت آتا ہے تو انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات ڈرتے ہیں کہ کہیں آج کا دن قیامت کا دن نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس دن کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر میری امت کے لیے منتخب کیا، چن کے رکھا۔ یہودیوں کا عبادت کا ہفتے کا دن تھا، عیسائیوں کا اتوار کا دن تھا، اللہ نے میری امت کے لیے اس دن کو منتخب کیا اور چن کے رکھا، اور اس دن کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا ہے، چونکہ اس کے آخری رکوع میں جمعہ اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ما فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، الملک، جو حقیقی بادشاہ ہے، القدوس، نہایت پاکیزہ ہے، العزیز، سب پر غالب ہے، الحکیم، بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ عمومی طور پر قرآن کریم میں کسی آیت کے اختتام پر اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے 2 کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے 4 کا ذکر مل رہا ہے، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ اور یہ 2 جوڑے ہیں، الملک، القدوس، ان کا آپس کا تعلق، العزیز، الحکیم، ان کا آپس کا تعلق۔ الملک یعنی تمہارا رب وہ ہے جو اس کائنات کا تنے تنہا اکیلا بادشاہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی معاون نہیں، تنے تنہا ہے۔ لیکن ساتھ یہ فرمایا القدوس، وہ تنے تنہا بادشاہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی بادشاہت میں کسی پر ظلم ہو جائے، کسی پر زیادتی ہو جائے، وہ کسی کو بھول جائے، کسی کے ساتھ نا انصافی ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ زمین پہ چلتے انسان ہوں یا زمین کی تہہ کے اندر حشرات ہوں، سمندر کی مخلوقات ہوں، اللہ رب العزت ان سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، اور ان سب کو ان کا رزق عطا کرتا ہے، ان سب کا خیال کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ایک ویل فش 350 کلو روزانہ گوشت کھاتی ہے، اللہ رب العزت اسے وہ عطا کرتا ہے۔ جسے چارہ کھانا ہے اسے چارہ ملتا ہے، جسے گوشت کھانا ہے اسے گوشت ملتا ہے۔ ہر مخلوق کی ضرورت کو اللہ اس کائنات کے اندر پورا کر رہے ہیں۔ یہ ہے الملک القدوس، بادشاہ ہے تنے تنہا، لیکن اس کی بادشاہی ایسی ہے کہ کوئی ایک عیب اس کے اندر نکالا نہیں جا سکتا، تلاش نہیں کیا جا سکتا، کوئی خامی اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ صرف میرے اور آپ کے رب کی شان ہے۔ اس کائنات میں جس نے بھی بادشاہت لی، جس نے بھی عہدہ لیا، جس نے بھی اختیار لیا، اس نے اس کے اندر لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، لوگوں کا حق دبایا، اور فرمایا تمہارا رب وہ ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ اور دوسری بات، العزیز الحکیم، پاورفل، طاقت ہے، اور طاقتور ایسا ہے اس کا آرڈر کوئی رد نہیں کر سکتا، جو اس کا حکم ہوتا ہے
وہ عمل درآمد ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں گورنمنٹ قانون بناتی ہے، کوئی عمل ہی نہیں کرتا، پالیسی بناتی ہے، اس پالیسی کو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اس کے خلاف احتجاج کر دیتے ہیں۔ فرمایا العزیز وہ رب ہے جس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کر سکتا، جو اس کا فیصلہ وہ اٹل ہے۔ الحکیم، لیکن وہ صرف طاقتور نہیں ہے بلکہ اس کی طاقت اس کے ساتھ حکمت کے فیصلے ہیں۔ آج جس آدمی کے پاس تھوڑی سی طاقت ہو وہ اپنے سے ماتحت کو، نچلے کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، کوئی اس کی وقعت ہی اس کی نظر میں نہیں ہوتی۔ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو طاقتور بھی ہے، اس کے پاس پاور بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے فیصلے حکمت کے ساتھ بندوں کی طرف اترتے ہیں۔ زور، طاقت اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی حکمت کے ماتحت۔ اور آگے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ وہ پڑھتا ہے ان کے سامنے اس کی آیات، ویزکیہم اور وہ انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قبل اور یقیناً یہ تھے اس سے پہلے، لفی ضلال مبین صریح گمراہی میں، وآخرین منہم اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی اس نے بھیجا ہے، لما یلحقوا بہم جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہو العزیز الحکیم اور وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں 4 جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے جس کا دوسری آیت میں ذکر ہے۔ آپ کا مقصد بعثت کیا تھا؟ آپ اس دنیا میں کس مقصد اور کس مشن کو لے کر آئے؟ 2 جگہ سورہ بقرہ میں، ایک جگہ سورہ آل عمران میں اور ایک جگہ یہاں سورہ جمعہ میں۔ سورہ بقرہ میں پہلی جگہ پر مخاطب ہیں عرب لوگ، وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ ہماری سرداری کے لیے تباہ کن ہے۔ فرمایا کہ نہیں، آپ کی بعثت اور آپ کی آمد کے لیے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا گیا، وہاں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا کہ یہ بہت عظیم اللہ کا انعام ہے، اس اللہ کے انعام کی، اس نعمت کی قدردانی کرو۔ تیسری جگہ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا گیا، وہاں پر ذکر کیا گیا ہے منافقوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تمہاری خامیاں، ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے تمہاری طرف اس پیغمبر اور رسول کو بھیجا ہے۔ اور یہاں پر اس کا مخاطب ہیں یہودی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ آخری نبی ہم ان کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہودی سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے۔ اس لیے نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اور نشانیاں کیسی انہوں نے دیکھی؟ قرآن کریم کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ واقعی سچے نبی، پھر بھی نہیں مانے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انہی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ آئے نہیں بلکہ آپ کو رب کائنات نے بھیجا ہے، هو الذی بعث فی الامیین۔ اور کن میں بھیجا ہے؟ امیین۔ عربوں میں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج تصور نہیں تھا، اور یہودی جو تھے انہیں اس بات کا بڑا زوم تھا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ عربوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ کہا کرتے تھے یہ ان پڑھ ہیں، ان کو جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ان ان پڑھوں کے اندر ایک رسول کو بھیجا، اور مقصد بعثت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، قرآن کریم کی تلاوت، لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائے۔ چنانچہ ساری زندگی آپ کا معمول یہ تھا، چاہے مسلمان چاہے کافر، آپ نے انہیں دعوت دینے کے لیے
جس چیز کو بطور نصاب کے منتخب کیا وہ قرآن کریم کی آیات تھی۔ آج ہم ذرا یہ سوچیں کہ ہمارے جمعے کے خطبات میں، ہماری تقاریر کے اندر، ایک دوسرے کو نصیحت کے اندر قرآن کریم کا حصہ کتنا ہے؟ کسی بھی قوم کی تربیت کے لیے کوئی نصاب ہے، کوئی بھی ڈگری ہے، اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے ایک نصاب ہے۔ جب اس نصاب کی تکمیل وہ کرتا ہے تو اسے ڈگری ملتی۔ میرے اور آپ کے لیے نصاب کیا تھا؟ قرآن کریم۔ اس کو سینے سے لگاؤ، اسے پڑھو، سمجھو، جانو، اس کی اشاعت کرو اور اس کی ترویج میں حصہ لو، اس پہ عمل کرو۔ آج مسلمان اس کو لفظی طور پر پڑھنے میں بھی کوتاہی کر، عام لوگ تو کرتے ہیں، نمازی بھی اس کو پڑھنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ پچھلے رمضان سے لے کر اب دوبارہ رمضان آنے والا ہے، ہم نے اس پورے سال میں کتنی مرتبہ قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھا ہے؟ ہاں، ہم میں سے ہر شخص نے سورۃ یاسین روزانہ ضرور پڑھی، لیکن سورۃ یاسین کو روزانہ پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب۔ قرآن کریم روزانہ میرے اور آپ کی تلاوت، میرے اور آپ کے معمولات کا حصہ ہو، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ یعنی جو اہم چیز ہے ہم اس کو چھوڑ کے غیر اہم چیز کو ایسے انداز سے اپنائے ہوئے ہیں گویا کہ اس سے زیادہ ہم کوئی چیز نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، اپنے معمولات کے اندر شامل کریں، یہ آپ کے مقصد بعثت میں پہلی چیز تھی۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ، پاکیزگی، معاشرے کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح، اور اس اصلاح کی بنیاد بھی کیا تھی؟ قرآن کریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی اصلاح کرتے، لوگوں کی اصلاح کرتے، افراد کی اصلاح کرتے، ان کی تربیت کرتے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہی تربیت کا نصاب ہے، اور آپ نے جس انداز سے تربیت کی، پوری دنیا نے صحابہ کرام کی تربیت کو دیکھا، اور جس نے ان کی تربیت کو دیکھا وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور تیسری اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ کتاب کی تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں صاف طور پر فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا، معلم بنا کے بھیجا ہے۔ آپ پوری کائنات کے معلم تھے، اور آپ صحابہ کو سکھاتے، صحابہ آپ سے سیکھتے تھے۔ اور دوسری بات کیا؟ والحکمہ، دانائی۔ اور یہ دانائی اور حکمت کیا چیز ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین۔ آج یہ جو آپ کے مقصد بعثت کی 4 چیزیں تھی، آج مسلمان ان 4 چیزوں کے اندر کوتاہی کر، قرآن پڑھنے میں بھی، قرآن سیکھنے میں بھی، قرآن سکھانے میں بھی، اور اپنے باطن کی اور اپنے اندر کی اصلاح میں بھی۔ کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، میری بھی تربیت ہونی چاہیے۔ ہر شخص اپنے آپ کو کامل سمجھتا۔ کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ مجھے قرآن کریم کا جتنا حصہ زبانی یاد ہے اس سے زیادہ کر لوں، مجھے دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، میں اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کروں، مجھے اس کا مفہوم آتا ہے، میں اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کروں، مجھے وہ آتی ہے تو میں اس سے اگلے مرحلے پر چل کر لوگوں میں اس قرآن کی، اس دین کی اشاعت کروں۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس چیز کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتا، اور یہ آپ کے مقصد بعثت میں شامل تھا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بر صغیر میں خاص طور پر مساجد، دینی مدارس اور صلحاء کا ایک ایسا سلسلہ موجود ہے کہ جہاں اس چیز کو باقاعدہ طور پر نصاب کا حصہ بنا کر مدارس بھی، مساجد بھی، اور اس کے ساتھ صلحاء اور نیک لوگوں کی ایسی جماعت ہے جو ان 4 مقاصد کو لے کے چل رہے۔ اور ہماری موجودہ حکومت کا پورا زور اس بات پر ہے کہ مدارس کے نصاب میں تبدیلی کی جائے، اور ان کے نصاب میں تبدیلی کر کے ان کے نصاب کے اندر باقی چیزیں شامل کی جائیں، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر جو بھی سازش ہوتی ہے اس سازش کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والے علماء ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں
جس آدمی کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کا مسجد مدرسے سے تعلق ہے، جس کو 4 مسائل آتے ہیں وہ ان مساجد اور مدارس کی بدولت ہے، جو دین کی کوئی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ ان مساجد اور مدارس کی بدولت ہے، جو دین سے کوئی جذبات اور لگاؤ رکھتا ہے وہ ان مساجد اور مدارس کی بدولت ہے۔ موجودہ دنوں میں آپ دیکھ لیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے، مدارس، مساجد، علماء آواز اٹھاتے ہیں۔ قادیانیوں کے خلاف بات ہے تو علماء اور مدارس والے، مساجد والے یہ آواز اٹھاتے ہیں۔ سود کے معاملات ہیں، ان میں مساجد اور مدارس اور علماء آواز اٹھاتے ہیں۔ تو یورپی پالیسیاں اس لیے ہمارے ملک میں کامیاب نہیں ہو پا رہی کہ جب تک یہ مدارس اور مساجد کا نظام اور سسٹم موجود ہے انہیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا۔ وہ جتنی محنت کرتے ہیں وہ ساری کی ساری محنت برباد ہو جاتی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مدارس کو اپنے قابو اور کنٹرول میں کرو۔ اس لیے ہماری اس موجودہ حکومت نے وقف ایکٹ کے نام سے ایک بل منظور کیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ مساجد کے سپیکر اتروا دیے، اور اس سے پہلے اور اس قسم کی پابندیاں، یہ ساری کے ساری کس لیے ہیں؟ تاکہ مساجد اور مدارس کو کنٹرول کر لیں گے، پھر ہم اس ملک میں جو چاہے کریں، کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں سوال کرے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو یہ آپ کے مقصد بعثت تھے جن کو لے کر آج علماء اور مدارس چل رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ان کی معاونت کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ساتھ دینے کی ضرورت ہے اپنی زبان سے، سب سے زیادہ ساتھ دینے کی اور معاونت کی ضرورت ہے اپنے قول سے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں، کم از کم یہ ادنا درجہ ہے کہ ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اس کے ذریعے سے وہ دین کا جو کام کریں گے اس میں میرا اور آپ کا حصہ پڑ جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ خود کو ان 4 میں سے کسی ایک کام میں لگائیں، سیکھیں، سیکھنے والے بنیں، اور جب ہم سیکھنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ دین کے اندر ترقی بھی ہوگی، اور دن بدن ہم خود اپنی ذات میں تبدیلی بھی محسوس کریں گے۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، نہ خاندان تھا، نہ قبیلہ تھا، نہ معاشرہ تھا، نہ اخلاق تھے، نہ تجارت تھی، کچھ بھی درست نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے تربیت کر دی تو ایسی تربیت کی کہ کائنات میں آج تک ایسی مثال نہیں ملتی۔ کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے پورے معاشرے کو اس طریقے سے بدل دیا ہو، اور ایسی زبردست اصلاح کی، ایسی زبردست تربیت کی کہ جب وہ گورنر بنے تو ایسی گورنری کی دنیا نے سوچا نہیں، جج بنے تو ایسے انصاف کے مطابق فیصلے کیے کہ دنیا کو تصور بھی نہیں تھا۔ یہ تربیت کا نصاب ہے جو آج مسلمانوں کے اندر سے نکل گیا۔ جس کی جتنی بڑی کرسی اتنی بڑی رشوت۔ ایک مزدور سے، ایک غریب آدمی سے یہ بڑے بڑے افسر رشوت مانگ رہے ہوتے ہیں، آخر کس چیز کی کمی؟ ایک مظلوم آدمی اپنا مسئلہ جا کر بے دڑک کسی کورٹ کچہری عدالت میں جا کے نہیں بیان کر سکتا، کوئی اس کو سنتا نہیں ہے، تو کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کون سی تعلیم ہے جس کی کمی؟ یہ CSS ایسے تو نہیں ہو جاتا۔ اور اس ملک کو جتنا اس تعلیم یافتہ طبقے نے لوٹا، کسی نے نہیں لوٹا۔ ایک ریڑھی والا کیا کرپشن کر لے گا؟ 2 گندے ٹماٹر دے دے گا، کلو سیب میں 1 گلا ہوا سیب ڈال دے گا، کیا کرے گا؟ جتنا اس معاشرے کو پڑھے لکھے طبقے نے کھایا، برباد کیا، کسی نے نہیں کیا۔ یہ سارے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا، اس ملک کو کھایا، اس ملک کو نچوڑا۔ یہ بڑے بڑے کرپٹ لوگ اس ملک کے، آپ دیکھیں، اٹھائیں ان کی ہسٹریاں۔ دین کے خلاف بکواس کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ڈگری حاصل کی ہے، فلاں ڈگری حاصل کی، فلاں ڈگری حاصل کی۔ تو آخر کون سا نصاب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا کہ وہ جہاں بھی گئے کامیاب ہو کے گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو مخاطب کر کے، کیا عمر تو کہاں؟ تجھے تو اونٹنی چرانے آتے تھے، تجھے لوگ عمیر کہتے تھے، تیرا باپ تجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، آج تو امیر المومنین بن گیا، آج آدھی دنیا کو حکمران بن گیا۔ آخر کون سی تربیت تھی، کون سا نصاب ایسا تھا کہ وہ جس فیلڈ میں گئے کامل بن کے گئے؟ جو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے ان کو پلانے والا بنا دیا،
جو مانگنے والے تھے ان کو دینے والا بنا دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آج اس نصاب کی کمی ہے، اور ہماری کوشش کیا ہے کہ یہ نصاب جہاں جہاں ہے وہاں سے بھی نکال دیں، جہاں جہاں یہ نصاب ہے وہاں سے بھی نکال دیں۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ایک تو آپ کی بعثت ہے اس قوم کی طرف، اور دوسرا فرمایا ان لوگوں کی طرف بھی آپ کی بعثت ہے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، قیامت تک آنے والے تمام افراد کی طرف آپ کی بعثت ہے۔ آپ اولین اور آخرین سب کے لیے نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ مراد ہیں؟ 3 مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تو ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو ایمان کو وہاں سے جا کر لے آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، ان کے مصنفین میں زیادہ وہ تھے جو عجم تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عرب نہیں تھے، عجم تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے تھے، اور ایسی زبردست دین کی خدمت کی کہ فقہ حنفی 1000 سال تک اسلامی قانون کے طور پر نافذ رہی۔ عرب نہیں تھے، عجم میں سے تھے۔ تو فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ایسے لوگ آئیں گے جو اس دین کو سینے سے لگائیں گے۔ اور فرمایا وہو العزیز الحکیم۔ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایتھوپیا سے بلال آئے اور اس کو دین مل گیا، ایران سے سلمان فارسی آ گئے ان کو مل گیا، روم سے صہیب آ گئے ان کو مل گیا، لیکن اپنا چچا سب سے اولین مخالف ہوا۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھو، اس کی قدر کرو، اس کی قیمت کو جانو۔ آخر اس نعمت کے اندر کچھ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پیچھے بار بار گئے، ہر موقع پہ گئے، ابو جہل کے پیچھے بار بار گئے، ہر مشرک کے پیچھے بار بار گئے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا تو فخر سے کہیں ہم مسلمان، مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ دولت عطا کی ہے تو ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے کے اندر دنیا کی کسی چیز کو، کسی نعمت کو، کسی دولت کو، کسی عہدے کو، کسی اختیار کو کوئی اہمیت نہ دے۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا بڑا فضل ہے، تم اس فضل کو جانو اور سمجھو۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہودیوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوا دی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جس نے بڑی بڑی کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ بئس مثل القوم، بہت ہی بری مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیات اللہ، جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مثال بیان کی گئی۔ وہ کہتے تھے ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، یہ سارے ان پڑھ جاہل ہیں، انہیں نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہمیں تورات بھی آتی ہے، ہمارے پاس علم بھی ہے، اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو فوراً یہ سارے لوگ یہودیوں کے پاس جاتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک گدھے پر بڑی بڑی علم کی کتابیں رکھ دی جائیں۔ اب اس پر علم کی بڑی بڑی کتابیں رکھ دی گئیں تو کیا اب وہ عالم بن گیا؟ کیا اس کو اب کوئی مقام مل گیا، کوئی حیثیت مل گئی؟ فرمایا تمہاری مثال بھی ایسا ہی ہے، تمہیں پتہ سب کچھ ہے لیکن اس پتہ ہونے سے تم عالم نہیں ہوئے، اس پتہ ہونے سے تمہارے اندر جب تبدیلی کوئی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی۔ اور یہ ان کو کیوں کہا گیا؟ کس لیے ایسا کہا گیا؟ اس لیے ایسا کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی پھر انکار کر دی۔ ان کا پہلا حق تھا کہ یہ لوگ مانتے، ان کا پہلا حق تھا
کہ یہ لوگ آپ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، یہ تو آپ کے وسیلے سے آپ کی آمد سے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جو آخری آنے والے نبی ہیں ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں فتح عطا کر۔ اللہ انہیں فتح عطا کرتا تھا، لیکن جب وہ نبی آ گئے تو انہوں نے انکار کر دی، تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ مثال دی اور فرمایا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے یہ بدترین مثال ہے۔ آج یہ نالج کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، آج جہالت فتنہ نہیں ہے، آج یہ نالج سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہم باتوں میں کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتے، ہر آدمی اسی طریقے سے شو کرتا ہے جیسے میرے سے زیادہ نالج کسی کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن یہاں نالج نہیں چاہیے، یہاں پریکٹیکل چاہیے۔ مجھے معلوم ہے یہ نہیں چاہیے، میرے عمل میں ہے یہ چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ بڑے بڑے خطیب نہیں ہوتے تھے، لیکن دین کی سمجھ بصیرت رکھنے والے، عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ وہاں تقریریں نہیں انہیں آیا کرتی تھی، ان کا عمل بتایا کرتا تھا کہ ہم کیسے ہیں، ہمارا دین کیسا ہے۔ تو یہ مثال اللہ رب العزت نے دی، اور یہ کس لیے دی کہ اس نالج کو کچھ نہ سمجھو جو تمہاری زبان نہ بدلے، تمہارا کردار نہ بدلے، تمہاری شکل و صورت نہ بدلے، تمہارا لباس نہ بدلے۔ یہ نالج کوئی نالج نہیں، یہ علم کوئی علم نہیں ہے۔ شیطان کے پاس تھوڑا نالج، شیطان کے پاس تھوڑا علم ہے۔ یہاں یہ مقصود نہیں ہے، دین باتوں کا نام نہیں ہے، دین تو عمل کا نام ہے۔ اور یہودیوں کی مثال دی گئی یہ مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے کہ ہمیں اللہ نے کتاب دی ہے قرآن کی صورت میں، ہمارا رویہ اس کے ساتھ عمل کا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا رویہ اس کے ساتھ عمل کا رویہ ہونا چاہیے۔ اس قرآن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے، ان زعمتم، اگر تم دعویٰ کرتے ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو پس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہودی بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ھودا او نصارا، کہ صرف جنت میں یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ایک جگہ پر قرآن کریم نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور ایک جگہ پہ قرآن کریم نے انہی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، گئے تو کچھ دن وہاں ہمیں رکھا جائے گا، اس کے بعد ہمیں باعزت بری کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے، اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو، برگزیدہ ہو، پسندیدہ ہو، تو فرمائے فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، پھر اپنے محبوب رب سے ملاقات اس موت کے ذریعے سے کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن قرآن کریم نے آگے اس دعوے کی تردید بھی کر دی، فرمایا ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ فرمایا مرنے کے لیے یہ تیار نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ موت کی تمنا کرتے تو اللہ فوری انہیں موت دے دیتا اور دنیا میں کوئی بھی یہودی باقی نہ رہتا۔ سورہ بقرہ میں قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہماری عمر 1000 سال تک لمبی ہو جائے، لیکن فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، 1000 سال بھی عمر مل جائے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ تو یہ لوگ تو موت سے ڈرتے تھے۔ موت سے کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ جانتے تھے ہمارے لیے آگے ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ ہمارے نامہ اعمال میں، میزان میں کچھ ہے ہی نہیں، تو موت کی تمنا کیوں؟ موت سے ڈرتے تھے۔ اور فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، یہ اس سے ڈکے چھپے نہیں۔ لیکن ان آیات سے ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کی۔
آپ نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بی، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرو۔ اور آپ نے فرمایا اگر کہنا ہے تو یہ کہو اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ تب تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تب مجھے موت دے دے۔ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، پس یقیناً وہ تمہیں آ کر رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دے گا۔ موت سے مفر نہیں، موت سے بچ نہیں سکتے ہو، تو بچ نہیں سکتے ہو تو پھر تیاری کر لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہیں موت کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ تیروں کی زبردست بوچھاڑ ہو رہی اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ گھوڑے سے چھلانگ لگائی، نماز شروع کرنے لگے تو آپ کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ آ گئے، کہا ابا جان تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کوئی فرق نہیں پڑتا، موت میرے اوپر آ جائے یا میں موت کے اوپر گر جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نیزہ لگا آپ کے دائیں پہلو سے لگا، بائیں سے نکل گیا، تو آپ نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور پھر کہنے لگے مجھے مبارک دو۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں، تو فرمانے لگے تو اس موت کے بغیر پھر کیسے ممکن ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ نے اپنی اگلی زندگیوں کو بہتر کیا تھا، اس کے لیے محنت کی تھی، تیاری کی تھی، اس لیے دنیا کے اندر رہنا انہیں بے معنی لگتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ لڑائی میں تھے، تو جو جرنیل تھا مخالف رستم، وہ آیا اور اس نے آ کر کہا ان جوشیلے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ یا مر جاؤ گے، کسی کی بیوی روئے گی، کسی کا باپ روئے گا، کسی کی بہن روئے گی، کسی کے بچے روئیں گے، بہتر یہ کہ جاؤ جا کے بکریاں چراؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، تم اجمی لوگ جیسے شراب سے محبت کرتے ہو ہم ویسے موت سے محبت کرتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے ایک دوسرے سپہ سالار کو بھیجا، اس نے آ کر کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، زندگی بچا لو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم ہمیں دمکانے کے لیے آئے ہو یا ہماری منت کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کتنے فوجی ہیں؟ آپ نے کہا 700۔ تو وہ کہنے لگا میرے ساتھ 13,000 ہیں، موقع ہے میدان چھوڑ دو چلے جاؤ۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی اپنے لیے تھوڑی آئے ہیں، جان بچانی ہوتی تو پھر اتنے تھوڑے لوگ لے کے نہ آتے۔ اس نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پیچھے سے کوئی اور فوج آ سکتی ہے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زمین سے تو کوئی نہیں آ سکتی، آسمان سے آ سکتی۔ اس نے کہا پھر بھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں چلے جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، 700 مسلمان مجاہدین 13,000 کے ساتھ مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ یہ قرآن کریم یہاں کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ زندگی اچھی کریں، دین کے مطابق کریں، اور جب دین کے مطابق کریں گے، اچھی کریں گے تو اللہ رب العزت یقیناً اس کے اثرات وہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی عطا کریں گے، آخرت میں بھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی جب موت آتی ہے اور اسے نیک فرشتے نظر آتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نکل، تو وہ خوش ہو کے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بس اب جلدی مجھے لے کے جاؤ، میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ اور فرمایا کہ جب نافرمان کی موت آتی ہے اسے فرشتے ڈانٹتے ہیں،
مارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں خبیث روح نکل ادھر سے، وہ سارے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے کہ میں نے نہیں نکلنا یہاں۔ اس لیے اپنی زندگی کو اچھا کریں کہ جب میرے اور آپ کی موت آئے تو ہم اپنے اگلے ٹھکانے کو دیکھ کر اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے راضی ہوں، ورنہ موت تو آنی ہے، اس سے مفر نہیں، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور آگے یہ سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں سے مسلمانوں کو نماز جمعہ کی تاکید کی جا رہی ہے۔ جمعہ کا پرانا نام یوم العروبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا کعب، انہوں نے اس دن لوگوں کو جمع کیا، انہیں نصیحت کی، آخرت کی یاد دہانی کروائی، اور یہ آپ کی بعثت سے تقریباً 500 سال پہلے تھے۔ انہوں نے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا، اور پھر اس کے بعد مکی دور تھا، اس کے اندر جمعہ کی فرضیت نہیں تھی، ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لکھ کر بھیجا کہ اب مسلمانوں کو جمع کرو اور اکٹھے کر کے نماز پڑھاؤ، اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور پہلی جمعہ کی نماز کے اندر 40 لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، سوموار کے دن قباء مسجد کی آپ نے بنیاد رکھی، پھر آپ یہاں پر ٹھہرے، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات۔ جمعے کے دن آپ قباء سے نکلے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ اللہ کی طرف سے جمعہ کا حکم آیا، اور آپ نے بنو سالم کے محلے کے اندر جمعہ کی نماز ادا کی، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز تھی جو ادا کی، اور اسی جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی وجہ سے اس جگہ جو مسجد بنائی گئی ہے آج اسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کی زیارت کی ہوگی۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کی اور کیا فرمائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے۔ قرآن کریم میں کہیں پر بھی اذان نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بتائی، پھر یہ بتایا کہ یہ اذان دی جائے گی ایک نماز کے لیے، اور وہ نماز کون سی ہوگی؟ وہ جمعہ کے دن ایک خاص نماز ہوگی۔ جمعہ کی نماز کی خصوصیت کیا ہے؟ عام دنوں میں ظہر ہے، اور جمعہ کے دن 2 رکعت فرض ہیں، اور اس کے ساتھ 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ پہلے خطبہ ارشاد فرماتے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز جمعے کی پڑھایا کرتے تھے۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے اور وہ اذان نماز کے لیے دی جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ پورے قرآن میں کہیں اذان کا ذکر نہیں، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اذان دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا طریقہ بتایا وہ اللہ کے حکم سے بتایا، جو نماز کا طریقہ بتایا وہ اللہ کے حکم سے بتایا، اور اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو گویا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ تو اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن جب اذان دی جائے تو اذان کیسے ہوگی؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ نماز پڑھی جائے، نماز کیسے ہوگی؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور اس کا وقت کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور فرمایا جب اذان دی جائے تو کیا کرو، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں ارشاد فرماتے تھے۔ چونکہ ہم عربی زبان کو نہیں سمجھتے ہیں اس لیے اس سے پہلے اردو میں خطاب ہوتا ہے، تقریر ہوتی۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سمجھیں کہ ہفتہ وار ایک تربیتی مجلس ہے، ہفتہ وار تعلیم بالغاں کا ایک پروگرام ہے،
کہ تاکہ ہفتے میں مسلمان اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر دین کی بات کو سنیں اور ایک ہفتے کا سبق لے کر پورا ہفتہ اس پہ عمل کریں۔ کچھ پہلے جب ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دیہاتوں سے چل کے شہروں کی مساجد میں جایا کرتے تھے اور دین کی بات کو سنا کرتے تھے۔ آج جمعہ کے معاملے میں بہت زیادہ غفلت، سستی اور لاپرواہی آ گئی۔ دیکھیں، جب ہم دین کی بات سنیں گے نہیں تو عمل کب کریں گے؟ پہلی شرط تو سننا ہے۔ سنیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے اور کب کریں گے؟ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، جلدی کرو، تیزی کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ آج جمعہ کے دن ہم چھٹی کر لیتے ہیں کاروبار سے، کام کاج سے، کس لیے کہ آج جمعہ ہے، اور جمعے تک نیند پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد کپڑے چینج کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کس لیے؟ آج جمعہ ہے۔ اور جمعہ پڑھنے کے لیے تب گئے جب امام اللہ اکبر کہہ کر جمعے کی نماز شروع کر چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں سستی کرنے پر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھائے، خطبہ دے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آئے، گھروں میں بیٹھے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو آدمی سستی اور غفلت کی وجہ سے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آپ نے فرمایا کہ جو 3 جمعے سستی اور غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو آدمی سستی اور غفلت کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دے، جمعے میں حاضر نہ ہو، ایسے آدمی کی نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اور ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ آج بے نمازی تو بے نمازی، آج ہم نمازی بھی یہ دیکھیں کہ ہم نماز جمعہ کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ آج ہم نمازی بھی جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم بھی جمعہ کے لیے اہتمام نہیں کرتے۔ ہم بھی سوچتے ہیں ٹھیک ہے چلے جائیں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کا وقت شروع ہو گیا تو جلدی سے جلدی آؤ، پہلے سے پہلے آؤ۔ اس لیے ترغیب دی جو پہلے سے پہلے آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا۔ کس لیے ترغیب دی؟ تاکہ پہلے سے پہلے آؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو پہلے آ جائے پھر زیادہ سے زیادہ نفل نہ پڑھے، پھر 2-4 کی قید نہیں لگائی، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھے۔ تو یہ ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، بھاگو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اور دوڑنے بھاگنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ دوڑ کے آؤ، مطلب یہ چستی دکھاؤ، سستی نہ کرو، لاپرواہی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہو کے آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون جمعے میں آیا تھا۔ اور فرمایا جب اذان دے دی جاتی ہے، امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر فرشتے ان رجسٹروں کو بند کر کے ذکر کے اندر اور خطبے کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والوں کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو جانیں۔ اور جمعہ کے اندر ظہر کے 4 فرضوں کو 2 کیوں کیا گیا ہے؟ 2 فرض کم کر دیے گئے ظہر کے، 2 رکعتیں کم کر دی گئی ظہر کی۔ کس لیے کم کر دی گئی؟ تاکہ اس کی جگہ واعظ ہو، نصیحت ہو۔ گویا کہ یہ واعظ اور نصیحت یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خطبے کے دوران کسی کو یہ بھی کہتا ہے کہ تو خاموش ہو جا، اس نے فضول کام کی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خطبہ غور سے سنو، کسی کو روکو نہیں، کسی سے بات نہ کرو، کسی کو ٹوکو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خطبہ بھی نماز کی 2 رکعتوں کی جگہ دیا گیا ہے، یہ اتنا ہی اہم ہے جتنی 2 رکعتیں اہم۔ آج ہم مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو ہم جمعے کا حق ادا نہیں کرتے جیسے اس کا حق ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے سارے اعمال دیے وہ سارے اعمال تو پورے کر لیے، لیکن جو جمعہ تھا اس کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو کام کاج۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پتہ چل جائے تو اس سے بڑا عمل کوئی نہیں، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ گزشتہ آیت کریمہ میں یہ بات تھی کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، کاروبار کو چھوڑو، مصروفیات کو چھوڑو، کام کاج کو چھوڑو اور خطبے کے لیے دوڑو۔ لیکن دوڑنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دوڑ کے آؤ، دوڑنے کا مطلب یہ ہے سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو،
وقت کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران آپ نے کچھ شور کی آواز سنی، نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کیسا شور تھا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکعت کو پانے کے لیے تیزی سے دوڑ کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہ کیا کرو، علیکم بالوقار والسکینہ، اطمینان سے آیا کرو، جو نماز کا حصہ مل جائے وہ پالو، اس کو پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پڑھ لو۔ دوڑ کر آنے کی وجہ سے نماز کے جس حصے میں بھی تم شامل ہوگے، ہو سکتا ہے تم دوڑ کے رکعت تو پالو، لیکن اس رکعت میں جب اطمینان نہیں، سکون نہیں، سانس پھولا ہوا ہے، تو وہ تمہاری رکعت گویا کہ اللہ کے ہاں تمہارے نامہ اعمال میں کوئی اہمیت نہیں رکھے گی۔ اور دوسری چیز اس آیت کریمہ میں وہ یہ کہ یہ فرمایا گیا کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت وہی اذان ہوتی تھی جو آپ منبر پر تشریف فرما ہوتے خطبے کے لیے اور اذان دی جاتی، جسے ہمارے ہاں اذان ثانی کہا جاتا ہے، دوسری اذان کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں آبادی بھی پھیل گئی، گھر دور دور تک پھیل گئے، تو آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے زورا کے مقام پر پہلی اذان کا آغاز کیا، اور اس کے بعد سے آج تک چاروں ائمہ کرام جو چار مسالک کے ائمہ ہیں، انہوں نے اس سنت کو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھا، اور دو اذانیں مسلمانوں کے اندر اس طریقے سے آج تک چلتی آ رہی، اور یہ دو اذانیں ان میں سے دونوں کی دونوں یہ سنت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بات فرمائی ہے کہ میری سنت بھی تم پہ لازم ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا یہ بھی تمہارے لیے لازم ہے۔ دو سنتیں ہیں، اس لیے خلفائے راشدین کا جو دور تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ 30 سالہ دور اسے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ 30 سالہ دور وہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طرز پر خلافت تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہ فیصلے یہ سیاسی فیصلے نہیں تھے، یہ سنت دین تھی، جسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا مقام دیا، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس کے آگے کیا فرمایا؟ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے جبڑوں سے مضبوطی سے ان کو پکڑ لینا، ان کو تھام لینا۔ آج ہر معاملے کو ہم نے سیاسی کہہ کے گرا دی، خلفائے راشدین کے زمانے سے چلنے والے معاملات کو سیاسی کہہ کے گرا دی، ختم کر دی اس کی حیثیت، اور اسی طریقے سے جمعہ کی یہ پہلی اذان کو بھی ہم نے ختم کر دی، اور ختم کرنے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت کو سنت قرار دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی سنت کے درجے میں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں وہ تمام فیصلے جو خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ کے اجماع اور اتفاق سے ہوئے ہیں وہ سنت قرار پائے، اور امت کی 1400 سالہ تاریخ میں ان میں سے کسی فیصلے کو بھی یہ کہہ کے رد نہیں کیا گیا کہ چونکہ وہ حضرت ابوبکر کا فیصلہ تھا، چونکہ وہ حضرت عمر کا فیصلہ تھا، چونکہ حضرت عثمان کا فیصلہ تھا، چونکہ حضرت علی کا فیصلہ تھا، اس لیے کہ وہ امام حسن مجتبی کا فیصلہ تھا۔ کبھی بھی یہ بات نہیں کی گئی، اس لیے کہ ان 5 خلفاء کے فیصلے وہ اکیلے اکیلے نہیں تھے بلکہ تمام صحابہ کی مشاورت سے فیصلے تھے۔ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی کہ بس فرمان جاری ہو گیا۔ گزشتہ صورتوں میں، صورت حشر میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ جس وقت مال غنیمت کے بارے میں ایک اختلاف ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور حضرت علی کی رائے پر صحابہ متفق نہیں تھے، آپ نے کمیشن بنا دی، اور صحابہ نے پھر اس پر بحث کی، دلائل پیش کیے، اور پھر جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اتفاق ہوا۔ وہاں تو وہ دور تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر المومنین، سخت گیر
وہ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تو ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کرتا کیسے پورا ہوا، لباس کیسے پورا ہوا؟ ہمیں تو جتنی چادریں ملی ہیں ان سے لباس نہیں پورا بنتا، یا قمیض بنتی ہے یا شلوار بنتی ہے، آپ کو کیسے پورا مل گیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ صفائی میرے بیٹے دیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میرے حصے میں جو چادر تھی وہ میں نے اپنے والد کو دے دی، اس لیے ان کا لباس پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیا۔ یعنی صحابہ کا دور کوئی ایسا دور نہیں تھا جیسے آج ہمارے ہاں روزانہ جاری ہو جاتے ہیں، آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں۔ وہ جمہوریت کا دور نہیں تھا، وہ مشاورت کا دور تھا، اور مشاورت میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 4 ایک طرف ہو گئے 5 ایک طرف ہو گئے۔ جمہوریت تو اسی کا نام ہے، 20 خبیث ایک طرف ہو جائیں اور ایک ایماندار ایک طرف رہ جائے تو وہ کہتے ہیں 20 خبیث جو ہے نا ان کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ یہ جمہوریت ہے، اور اسی جمہوریت سے سارے ملک کے قوانین کا، اسلامی دفعات کا اور قرآنی آیات کا سب کا تیا پانچا کرتے جا رہے ہیں۔ جمہوریت ہے، اسلام میں کوئی جمہوریت نہیں۔ اسلام کا نظام مبنی ہے شورائیت پر، مشاورت پر۔ یہاں پتہ کوئی نہیں ہوتا، بس آرڈر ہوتا ہے کہ یہاں آج اس معاملے میں ووٹنگ ہے، تم نے ساتھ دینا ہے یا مخالفت کرنی ہے، بس یہ ہمارا نظام سیاست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، خلفائے راشدین کے فیصلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا درجہ دیا، اس لیے ان کے فیصلے وہ سنت ہی کی حیثیت سے امت نے 1400 سال تک دیکھے ہیں۔ اور یہ بڑا اہم جملہ ہے، امت نے 1400 سال میں ان کے فیصلوں کو سنت کی حیثیت دی ہے۔ ایک آدمی نے نہیں، ایک طبقہ فکر نے نہیں، ایک علاقے نے نہیں، ایک گروہ نے نہیں، پوری امت مسلمہ نے 1400 سال تک ان کے فیصلوں کو سنت کی حیثیت دی ہے۔ جو امت کا 1400 سالہ طرز تھا اس کی مخالفت کبھی بھی نہ خیر ہو سکتی ہے، نہ حق ہو سکتی ہے، اور نہ ہی سچ ہو سکتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پھر فقہا نے یہ لکھا کہ جمعے کی اذان جو پہلی دی جاتی ہے اسی سے وہ تمام احکامات لاگو ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ تمام کے تمام احکامات جمعے کی پہلی اذان سے جب لاگو ہوں گے تو پھر جو خطبہ اردو میں دیا جاتا ہے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عربی خطبے ہوتے تھے، اس کے بعد نماز ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں چونکہ عربی کو نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اس سے پہلے ایک اردو کے خطبے کا اضافہ کیا گیا، تو گویا کہ ہمارے ہاں ہماری مساجد میں جس وقت دوسری اذان ہوتی ہے اس وقت 90% سے زائد نمازی مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ گویا کہ 90% سے زائد جو نمازی ہیں وہ جمعہ میں باقاعدہ طور پر دینی اعتبار سے بھی شامل اور داخل ہیں۔ اور جن مساجد کے اندر ایک اردو خطبہ ایک عربی خطبہ، ان 2 خطبوں کو رکھا گیا ہے، ان میں 10-15 لوگوں کے علاوہ باقی جو 96% لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر جمعے کے حصے دار ہی نہیں۔ کیوں حصے دار نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ 2 خطبوں کو عربی خطبوں کے قائم مقام سمجھتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خطبہ شروع کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو سامنے 10 15 20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باقی تو 80% 85% لوگ وہ تو اس وقت آتے ہیں جبکہ دوسرا خطبہ بھی ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ سنت کی اتباع کی یہ برکت ہے، سنت کی اتباع کی یہ برکت ہے کہ اکثر لوگ وہ جمعے کے اندر دینی اعتبار سے بھی حصے دار بن جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو فیصلے تھے وہ دین کی بنیاد اور اساس پر تھے، وہ ذاتیات کی بنیاد اور اساس پر نہیں تھے۔ ان کی جو آراء تھیں وہ آراء ذاتی نہیں تھی بلکہ اجتماعی آراء تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر یہ کہا، اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز پوری کر دی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تم تلاش کرو اللہ کا فضل، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ نماز جب مکمل ہو جائے اس کے بعد حکم ہے دوبارہ کاروبار کرو،
کرنا چاہتے ہو تو خرید و فروخت کرو، لین دین کرو، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ حلال رزق تلاش کرو۔ ہمارے ہاں بہت سے شہروں میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے کاروبار کی۔ جمعے کے بعد کاروبار کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ حکم دیا کہ اب جمعے کی پابندی ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد تم کاروبار خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھتے تو مسجد سے باہر نکل کے یہ کہتے کہ اللہ تو نے حکم دیا ہے اس وقت کاروبار کے لیے نکلنے کا، لہذا میں نکل رہا ہوں تو اس میں برکت عطا فرما۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ پڑھ لیا اب اگلے جمعے آئیں گے، جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے اب اگلے جمعے آئیں گے۔ فرمایا مسجد سے نکلنے کے بعد اب کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تمہارا تعلق مسجد سے تو عارضی طور پہ ختم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لی، مسجد سے نکل گئے، مسجد سے تعلق ختم ہو گیا، لیکن رب مسجد کے اندر نہیں رہتا، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، شہنشاہ ہے، تمہارا واسطہ تو دراصل اس سے ہے۔ اس لیے کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، اور یہ کثرت سے اللہ کو یاد کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ انسان کی سوئی وہ سیدھی رہے، دل سیدھا رہے۔ دیکھیے قرآن کریم ذکر کے معاملے میں ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دنیا داری کا تذکرہ اتنی کثرت سے کرتے ہیں، اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ چیزوں کا یقین ہمارے دل میں اللہ سے مسبب الاسباب سے بھی بڑھ کے آ جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں دیکھیں، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہماری سب سے پہلے نظر اپنے اسباب کی طرف جاتی، پیسے کی طرف جاتی ہے، تعلقات کی طرف جاتی ہے، اینڈ پہ آ کے پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی کرنا جو کرنا۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ ایک مومن پر جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے بعد پھر تمام اسباب اختیار کرے۔ تو اس لیے فرمائے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اتنی اللہ اللہ کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے، جب بھی کوئی آزمائش اور امتحان آئے تو انسان کہے کہ نہیں، میں نے اس طرف نہیں جانا، پھسلنا نہیں، اپنی اصلاح کرے، اپنا قبلہ درست کرے۔ یہ مقصد ہے کثرت سے اللہ اللہ کرنے کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتنی کثرت سے اللہ اللہ کرو، اتنا زیادہ اللہ اللہ کرو کہ لوگ دیکھ کے تمہیں کہیں گے یہ پاگل ہے، مجنون۔ اتنی کثرت سے اللہ اللہ کرو، اور فرمایا کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت او لہوا یا تماشا، انفضوا الیہا، تو یہ دوڑ جاتے ہیں اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ قل، آپ یہ فرما دیجئے، ما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، اس تماشے اور اس سوداگری سے بہت بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ طیبہ میں تنگ دستی تھی، اور قافلے آتے تھے، ڈول بجائے جاتے تھے، لوگ خرید و فروخت کرتے تھے تو معاملات چلا کرتے تھے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے سامان تجارت لے کر آئے۔ ابتدائی دور تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جب وہ قافلہ آیا تو ڈول بجایا گیا، اور مقصد کیا تھا؟ قافلہ آ گیا، خرید و فروخت کر لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے رہیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تنگ دستی فاقہ پہلے چل رہا ہے، تو انہوں نے خطبہ چھوڑا اور جا کے خرید و فروخت شروع کر دی۔ 12 صحابہ کرام ایسے تھے جو اس وقت وہیں پر موجود رہے، اور باقی جو تھے وہ سارے کے سارے خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ تجارت ہے، دوسرا لفظ ہے لہو، تماشا،
چونکہ اس کے ساتھ وہ ڈول بجایا جا رہا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسرے اس لفظ کا ساتھ اضافہ کی۔ اور جو 12 صحابہ آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں خلفائے راشدین کے نام بھی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، یہ اس وقت بیٹھے رہے، موجود رہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی آیات نازل کی اور صحابہ کو تنبیہ کی اور ان کی اصلاح کی، اور فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے کاروبار سے بھی بہتر ہے اور تمہارے اس کھیل تماشے سے بھی بہتر ہے۔ اور یہ کن حالات میں بات ارشاد فرمائی؟ جس وقت کے فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، غذائی اجناس کی قلت تھی، اور صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے گئے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ان حالات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تجارت سے، لین دین سے، یہ معاملہ جو تم اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہو، بات چیت سن رہے ہو، یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور آگے بات بھی ارشاد فرما دی، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرو، ضروریات پوری کرنا تمہاری اس کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گا۔ واللہ خیر الرازقین کا یہاں پر یہ مفہوم اور مطلب۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر سارے کے سارے صحابہ چلے جاتے تو اللہ کا عذاب پوری کی پوری وادی کو اپنے گھیرے میں لے لیتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو چھوڑنے پر اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ آج ہم بھی اپنے کاموں کی وجہ سے جمعہ میں حاضری کو مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ جو ہمارے کام 7 دن ختم نہیں ہوتے وہ 15-20 منٹ میں بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جو کام ہماری 50 سالہ زندگی میں، 40 سالہ زندگی میں ختم نہیں ہوئے وہ اس 15-20 منٹ میں بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جو نیند ہماری پورے ہفتے میں پوری نہیں ہوئی وہ اس 15-20 منٹ میں بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور زیادتی یہ ہے، ناانصافی یہ ہے، ظلم در ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کا جو حق ہے اس حق میں ساری زیادتیاں کرتے ہیں۔ کاروبار کے وقت میں سے نیند کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کے وقت میں سے نیند کو ٹائم دے دیتے۔ کاروبار کے وقت میں سے اپنے ادھر ادھر کے کاموں کو وقت نہیں دیتے کہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، چلو جو گھر کے کام ہوتے ہیں وہ جمعے کے دن نمٹا لیے جائیں۔ کاروبار کے وقت میں سے ہم اپنے گھر کے کاموں کو وقت نہیں دیتے۔ ہاں، جب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم آؤ، وقت پہ پہنچو، تو اس میں سے پھر ہم ان کاموں کو وقت دیتے۔ اپنے رویوں کی اصلاح کریں، اللہ کے حق کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ خیر الرازقین، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کہتا ہے ویسے کرتے جاؤ، اسباب وہ پیدا کرتے۔ تمہاری ضروریات کو کم یا زیادہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس پر بیماری آ گئی، اب بیماری آئی ہے تو مہینے کی دوائی بھی چاہیے۔ بیماری کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی۔ جب بیماری آ گئی ہے تو اب وسائل بھی زیادہ ہونے چاہیے، اب اس کے مطابق غذا کو بھی کرنا ہے، اب اس کے مطابق پرہیز بھی کرنا ہے، باقی سارے معاملات بھی چلانے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رزق میرے ہاتھ کے اندر ہے، میرے ماتحت ہو جاؤ، میری مرضی کے مطابق چلو، تمہاری ضروریات کے دروازے میں خود بخود بند کر دوں گا، تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایک چیز کی، تمہارے وسائل کے مطابق ایڈجسٹمنٹ میں کر دوں گا۔ اور اسی کا نام برکت ہے۔ برکت کا مفہوم یہی ہے کہ آپ اپنے وسائل کے ساتھ اچھی ایڈجسٹمنٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ برکت نہیں ہے ادھر سے کھینچا ادھر ڈال دیا، ادھر سے کھینچا ادھر ڈال دیا، اس سے مانگا ادھر دے دیا، اس سے مانگا ادھر دے دیا، اور ہاتھ پھر خالی کے خالی۔ اور کاروبار کا سرکل دیکھیں تو وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، چھوڑ دو ان فضول کاموں کو۔ آج بدقسمتی سے ہمارا رویہ اور طرز یہ ہے کہ 2 آپشن ہوں تو ہم دنیا داری کی آپشن پکڑتے ہیں، نماز اور میچ کی طرف دوڑتے ہیں، نماز اور کرکٹ کی طرف جاتے ہیں، نماز اور دوستوں کی طرف جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم یہاں کہتا ہے کاروبار بھی وَمِنَ اللَّهُ، اور یہ فضولیات بھی ان سے بہتر ہے کہ تم خود کو دین کی بات سننے سمجھنے میں لگا دو۔ اس طرز عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس طرز عمل کو اپنائیں گے پھر جمعہ کے دن جو باقی اعمال ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔
اور یہ سورہ مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے بھی حکمت اور مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں اپنے طرز عمل کو درست کرو، اس کی اصلاح کرو، اپنے رویوں کو بہتر کرو۔ اس لیے آپ جمعہ کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، تاکہ بار بار اس چیز کی یاد دہانی ہو جائے اور بار بار مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مختصر رکھتے تھے اور نماز لمبی پڑھایا کرتے تھے۔ آج اس معاملے میں بھی اکثر مساجد میں آپ دیکھیں گے طرز عمل بالکل مختلف ہے۔ 2 گھنٹے کی تقریریں کر لیں گے اور جب جمعہ کی نماز کی باری آئے گی تو 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز ختم کر دیں۔ اور جمعے کا اہتمام نہ کرنے سے اور جو نقصان ہوتے ہیں، اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کے جو باقی اعمال ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ پہلا عمل جو جمعہ کے دن خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ اگر ہم اہتمام کے ساتھ جمعہ کے لیے آ جائیں گے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسرا عمل وہ کثرت سے درود و سلام ہے جمعہ کے دن۔ درود و سلام ویسے ہی ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کی زندگی میں تمام وظائف سے زیادہ اہم ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا پڑھا ہوا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے، اس لیے جو دور سے پڑھتا ہے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور جو پاس جا کے پڑھتا ہے تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے مجھ سے اور آپ سے یہ کہا کہ اس دن اہتمام کے ساتھ مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اور کثرت کا عدد 300 سے اوپر شروع ہوتا ہے۔ تو ایک عمل کی کوتاہی وہ دوسرے کئی اعمال کی کوتاہی کا ذریعہ بن جاتی، ایک عمل کی سستی دوسرے کئی اعمال کی سستی کا ذریعہ بن جاتی۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس سستی کو، غفلت کو، لاپرواہی کو ختم کریں، جمعہ کے دن کو اللہ کے لیے مخصوص کریں۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن شکار، خرید و فروخت، تجارت پورے دن منع تھا۔ میرے اور آپ کو اللہ نے تخفیف دی ہے، اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم سارے دن کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص حصے کے لیے۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھیں۔ جب اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس جمعے کے اثرات آپ کے پورے ہفتے پہ پڑیں گے۔ جمعہ جتنا اہتمام کے ساتھ گزاریں گے پورے ہفتے اتنا اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے، اور جمعہ جتنا بھاگ دوڑ کے پڑھیں گے پورا ہفتہ اسی طرح بھاگ دوڑ کے گزاریں گے۔ اور پھر اس میں صرف جمعہ کے فرائض نہیں ہیں، 70% سے زائد تمام مساجد کے نمازی وہ ہیں کہ فرائض پڑھے اور چھٹی، فرائض پڑھے اور سمجھا کہ بس حق ادا ہو گئے۔ جمعہ کے بعد کی رکعات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، تو وہ 4 پڑھے۔ اور یہ 4 کون سی ہیں جو آپ نے اپنے حکم سے ارشاد فرمائی، اور 2 سنتیں وہ تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اپنے گھر جا کے پڑھا کرتے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے معاملے میں عادت یہ تھی کہ آپ گھر جا کے پڑھا کرتے تھے، صرف جمعے کی 2 سنتیں نہیں۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت کے مطابق جمعہ کے بعد یہ 6 سنتیں، 4 آپ نے اپنے فرمان سے اور 2 سنتیں وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دائمی طور پر ثابت ہیں، ان 6 سنتوں کو جمعہ کے بعد کی مؤکدہ سنتیں قرار دیا گیا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ وہ ہیں جو پورے اہتمام سے جمعہ پڑھتے ہیں، اور کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جمعہ سے پہلے جو ہے
اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ پہلے اہتمام سے آ جاؤ، پھر 2-4 نہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو، اس لیے کہ یہ جمعہ کا دن، یہ عبادت کا دن ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔